آپ تمام ایک ہو کر اپنا ایک ایک ووٹ اختر الایمان کی کامیابی کے لیے پتنگ چھاپ پر بٹن دبا کر آپ یہاں سے ایک نیا انقلاب برپا کریں گے۔ میں آرام سے میں شروعات میں ہی آپ کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب میں رکن پارلیمان بن کر دلی گیا تھا تو اس وقت شاید میری دوسری میعاد تھی جب مجھے سیمانچل کے گاندھی محترم جناب تسلیم الدین صاحب کے ساتھ بیٹھنے کا اور بات کرنے کا موقع ملا، اور میں ایک نیا رکن پارلیمان تھا۔ مجھے جناب تسلیم الدین صاحب سے بہت سی چیزوں پر بات کرنے کا موقع ملا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سرزمین کی خوش قسمتی رہی کہ اللہ نے محترم جناب تسلیم الدین صاحب کو یہاں کی غریب عوام کی ایک آواز بنا کر ان کو آپ کا نیتا اور آپ کا لیڈر بنایا۔ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں محترم جناب تسلیم الدین صاحب کی خدمات کو، ان کی قربانیوں کو، اور میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مرحوم تسلیم الدین صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو توفیق دے کہ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کو ہم رائگاں جانے نہ دیں۔ جس طرح انہوں نے بے باکی کے ساتھ سیمانچل کی سرزمین کے انصاف کی لڑائی لڑی، اللہ ہم تمام کو یہ توفیق دے کہ ہم ہمارے مرحوم قائدین کے خوابوں کو پورا کر سکیں۔ اور میں آپ کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ کل میں ڈگروا میں بھی بتایا تھا کہ مرحوم تسلیم الدین صاحب کی ہم تمام مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ دار بڑی عزت کرتے ہیں، اور ابھی اختر الایمان صاحب نے کہا کہ میرے وہ سیاسی استاد تھے، اور جب ویدھان سبھا کا چناؤ آیا اور تسلیم صاحب کے فرزند نے راست مجھ سے بات کی اور کہا کہ اسد صاحب کوئی ہمارا ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ ہمارا ساتھ دیجئے۔ میں نے جناب ماجد حسین صاحب کو ایم ایل اے کو کہا کہ جا کر ان سے ملاقات کرو، اور اگر وہ اسمبلی یا ویدھان سبھا کا چناؤ لڑنا چاہ رہے تو ان سے کہہ دو کہ ہم تسلیم صاحب کے چاہنے والے ہیں، وہ جہاں سے بھی چناؤ لڑیں گے مجلس اتحاد المسلمین ان کو اپنا امیدوار بنائے گی۔ اور ہم نے ان کو اپنا امیدوار بنایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور جوکی کی عوام نے ان کو کامیاب کیا۔ کچھ حالات ایسے بدلے کہ انہوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب جب پارلیمنٹ کا چناؤ آیا، اراریا سے ان کو راجد نے اپنا امیدوار بنایا، تو کئی بڑے بڑے لوگ ہم سے ملنے آئے، اختر الایمان صاحب سے، ماجد صاحب سے ملنے آئے کہ آپ اپنا کینڈیڈیٹ مجلس کا اراریا سے کھڑا کر دیے، مگر ہم نے کہا کہ ہم ان کے مرحوم والد کی بہت عزت کرتے ہیں، ان کے فرزند نے تو ہمارا ساتھ چھوڑا، مگر اس کی بنیاد پر ہم تسلیم صاحب سے ان کا احترام اور عزت کرنا نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم نے ان تمام لوگوں کو صاف اور واضح الفاظ میں کہا کہ ہم تسلیم صاحب کے بیٹے کے خلاف اپنا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کریں گے، اللہ ہم سے انصاف کرنے والا ہے، اللہ آپ کی اور میری عزت کا ذمہ اور ذلت کا ذمہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم تسلیم صاحب سے کل بھی محبت کرتے تھے، عزت کرتے تھے، اور آج بھی کریں گے، اسی لیے ہم نے ان کے بیٹے کے خلاف کوئی کینڈیڈیٹ کو نہیں کھڑا کیا۔ بہت بڑے بڑے لوگ آئے تھے، ہم نے ان سے کہا کہ یہ کام ہم سے نہیں ہوتا ہے، ہم ایک گھر میں ایک پریوار میں دیوار اٹھانے کا کام کرنے کے لیے سیمانچل نہیں آئے، ہم سیمانچل آئے تو دلوں کو ملانے کے لیے آئے، ہم سیمانچل آئے تو سب کو مل کر انصاف کی لڑائی ہم لڑنا چاہتے ہیں، اور ہم یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہمارا نصب العین رہا ہے،
اور مستقبل میں بھی ہمارا کام یہی ہوگا کہ دلوں کو ملایا جائے. آپسی اختلافات کو اگر ہم ختم نہیں کر سکے تو کم سے کم اس کو کم کرنے کی ذمہ داری ہم تمام پر عائد ہوتی ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، کے لیے نہیں ہے، یہ سیمانچل کی عظمت کا چناؤ ہے. یہ سیمانچل کی عظمت کا چناؤ ہے. یہ کسی اسد الدین اویسی کے حق میں ووٹ دینے کا یا اختر الایمان کے لیے ووٹ دینے کا چناؤ نہیں ہے. یہ سیمانچل کی عظمت کا چناؤ ہے. اگر آج آپ بیدار ہو کر اپنا ایک ایک ووٹ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں استعمال کریں گے تو یقیناً ہم سیمانچل کی عظمت میں اور اضافہ کریں گے. ہم سیمانچل کی انصاف کی لڑائی جو مجلس نے اس کا بیڑا اٹھایا ہے، ہم اس میں کامیابی کی طرف اپنے قدم کو بڑھاتے رہیں گے. تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ سیمانچل کی عظمت کے لیے آپ مجلس اتحاد المسلمین کے پتنگ چھاپ نشان پر بٹن دبا کر آپ سیمانچل کی انصاف کی لڑائی میں مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیجئے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ بھارت کا سب سے پچھڑا علاقہ، پسماندہ علاقہ اگر کوئی ہے تو سیمانچل کا علاقہ ہے. سیمانچل میں مسلمان، ہندو، دلت، آدیواسی، غریب سب بستے ہیں. ان سب کی تکلیف ایک ہے، ناانصافی اس علاقے سے کی جا رہی ہے. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اگر آپ اختر الایمان صاحب کو یہاں سے اپنا نیا سانسد یا رکن پارلیمان منتخب کر کے بھیجائیں گے انشاءاللہ، تو میں آپ سے ایک وعدہ کر رہا ہوں کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ کی دور و دیوار میں اختر الایمان اس پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں کھڑے ہو کر آپ کے انصاف کی لڑائی لڑیں گے، آپ کے حق کے حقوق کو منوانے کی لڑائی لڑیں گے. اور اس بات پہ یقین کر لیجئے کہ اختر الایمان پارلیمنٹ میں ہمارے بازو بیٹھیں گے اور ہم بازو بیٹھ کر آپ کی لڑائی کو لڑیں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ کشن گنج کی عوام ہو یا آپ ہو، آپ تمام ہماری بات کو اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ داروں تک پہنچائیں گے. اور مجھے یقین ہے کہ اس بار انشاءاللہ تعالی اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ تمام کی دعاؤں اور آپ کی قربانیوں کی بنا پر اللہ اختر الایمان کو یہاں سے رکن پارلیمان منتخب کرے گا. میں یہاں پر بیٹھا تھا منچ کے اوپر تو میرے بازو مولانا عمران صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. وہ مغربی مہاراشٹرا سے 2200 کلومیٹر گاڑی چلا کر آئے ہیں تاکہ اس انتخابات میں اختر الایمان کو کامیاب کر سکے. میں مولانا عمران صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ مغربی مہاراشٹرا کولہاپور سے آئے ہیں. یقیناً ایسے کئی لوگ ہوں گے جو دور دور سے آئے ہیں صرف اختر الایمان اور سیمانچل کی عظمت میں اضافہ کرنے کے لیے، مجلس کو کامیاب کرنے کے لیے. جو حضرات آئے ہیں میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں. جو آنے والے ہیں میں ان کا بھی شکر گزار رہوں گا. بس ایک ہی آپ سے گزارش ہے کہ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے. یقیناً یہاں پر جے ڈی یو کے لوگ ہیں جو نادانی میں کام کر رہے ہیں، جن کو تجربہ نہیں ہے، جو دور اندیشی سے کام نہیں کر رہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور ان کو ہدایت دے کہ ہم تمام سمجھے کہ بھارت میں کس طریقے سے نفرت کی دیواریں اٹھائی جا رہی ہیں، کس طریقے سے مسلمانوں کے تعلق سے غلط فہمی ہمارے دیگر ابنائے وطن میں پیدا کی جا رہی ہے. میں ابھی آ رہا تھا گاڑی میں تو مجھے کسی نے نریندر مودی کے بھاشن کا ایک کلپ بھیجایا جو آج ہی انہوں نے کسی ایک جگہ پر تقریر میں کہا. انہوں نے کہا کہ مذہب کی بنیاد پر آرکشن ختم کر دے گی بی جے پی. اب آپ سوچئے اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ سیمانچل کی سرزمین پر شیر شاہ وادی کو، کلہیا برادری کو، سرجا پوری برادری کو آرکشن ریزرویشن ملتا ہے نا آپ کو ریزرویشن. اب مودی اس کو یہ کہہ کر ختم کر دے گا کہ مذہب کی بنیاد پر کلہیا برادری کو مل رہا ہے. یہ انہوں نے آج ہی تقریر میں کہا ہے، آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے.
تو ہم ان لوگوں سے کہنا چاہیں گے جو JDU کے لیے کام کر رہے ہیں اور مودی کے ایجنٹ بن کر ہمارے اتحاد کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. مودی نے آج ہی بھاشن میں کہا کہ مذہب کی بنیاد پر آرکشن ختم کر دیا جائے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان کے بہت ایسے سازشیں کرنے والے ہیں. یہ باضابطہ ایک پروگرام بنا کر رکھیں کہ کس طریقے سے ہماری شناخت کو ختم کر دیا جائے، کس طریقے سے ہماری جو تہذیب اور تمدن ہے اس کو مٹا دیا جائے، کس طریقے سے ہماری عبادت گاہوں کو ہم سے چھین لیا جائے، کس طریقے سے ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دیا جائے، کس طریقے سے امن کو ختم کر دیا جائے، کس طریقے سے اس ملک میں دیگر اپنائے وطن کے ساتھ جو ہماری بھائی چارگی ہے اس کو تار تار کر دیا جائے. تو اسی لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں، یہ چناؤ بہت اہم ہے. آرکشن کے بغیر ہم جتنا بھی تھوڑا بہت ترقی کیے وہ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کی وجہ سے ہم نے اس کو حاصل کیا. آج دیش کے وزیر اعظم نریندر مودی یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب کی بنیاد پر آرکشن ختم کر دیا جائے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس پر غور کریے. 2 دن پہلے نریندر مودی نے اپنے بھاشن میں یہ کہہ دیا کہ بھارت میں مسلمانوں کا نام لے کر کہا کہ ہم گھسپیٹی ہیں، ہم زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں. تو میں آج آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ لوگ گھسپیٹی ہیں؟ آپ لوگ گھسپیٹی ہیں کیا؟ آپ ذرا طاقت سے بولیے تاکہ آپ کی آواز نریندر مودی کے کانوں تک پہنچ سکے کہ سیمانچل کی کوئی جنتا گھسپیٹی ہے یا نہیں ہے. یہ مودی سننا چاہتے ہیں. اب نہیں معلوم ان کے کان تک آواز پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی، مگر نریندر مودی آپ مطمئن رہیے، آپ نے ہم کو گھسپیٹی کہا. سیمانچل کی جنتا 26 تاریخ کو جا کر بتائے گی کہ کون گھسپیٹی ہے، اور 26 تاریخ کو پتنگ چھاپ پر بٹن دبا کر مودی کو بتائے گی کہ تم باہر والے ہو. گھسپیٹی کہا جا رہا ہے. آپ بتائیے، کیا یہ دیش کے ایک پردھان منتری کے لیے وزیر اعظم کو زیب دیتا ہے؟ 133 کروڑ کی جنتا بھارت کی ہے. دیش کا پردھان منتری تو سب کا ہوتا ہے، وہ سب سمودائے کا، مذہب کا، ذات کا، برادری کا پردھان منتری ہوتا ہے. مگر نریندر مودی اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ میں 56 انچ کا سینہ ہے. نریندر مودی، اگر آپ کا سینہ 100 انچ کا بھی ہو جائے، اگر دل آپ کا اتنا بڑا اور چاول کے برابر ہے تو پھر کیا فائدہ؟ انسان کا دل بڑا ہونا چاہیے، انسان کا سوچ اچھی ہونی چاہیے. ارے تم تو بھارت کی سب سے اونچی کرسی پر بیٹھ کر تم اتنی چھوٹی سی بات کرتے ہو، اتنی تنگ نظری کی بات کرتے ہو. ارے بھارت میں مسلمان گھسپیٹی کہاں ہے نریندر مودی؟ ہمارے ہی بزرگوں نے انگریزوں کے ظلم کو سہا، ہمارے ہی بزرگوں نے انگریزوں کے خلاف لڑا. نریندر مودی، آپ کے بزرگ انگریز کے خلاف نہیں لڑے، آپ تو معافی نامہ لکھ کر دے رہے تھے انگریزوں کو. یہ سچائی ہے. جو RSS اور ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کو مانتے وہ انگریزوں کے ساتھ مل کر تھے. ہمارے بزرگ کالا پانی کی سزا کاٹ رہے تھے، مگر کسی بھی بزرگ نے انگریزوں سے معافی نامے کا خط نہیں لکھا. جو مودی کا ہیرو ہے اس نے ایک نہیں 6 معافی نامے کے خط لکھ کر دیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو کہا جا رہا ہے ہم گھسپیٹی ہیں بھارت کے. یہ الپ سنکھیک سماج، یہ مسلمان جن کی آبادی 17-18 کروڑ کی ہے، کہ ہم گھسپیٹی ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم نے انگریزوں سے مقابلہ کیا، ہم نے انگریزوں کو بھگا دیا یہاں سے، ہم نے انگریزوں کو بھگا دیا، اس ملک کو آزاد کیا. ہمارے بزرگ شیخ الہند محمود الحسن صاحب مالٹا کی جیل میں تھے. مالٹا کی جیل میں بھی نہیں تھے، بلکہ مالٹا یہاں سے 10,000-12,000 کلومیٹر دور ہے. جیل کے باہر ایک انگن تھا، اس میں ایک ٹینٹ لگا کر، اس طرح کے ٹینٹ لگا کر ان کو 1 سال 2 سال قریب کئی مہینوں اس ٹینٹ میں رکھا گیا. سردی ہوتی تھی، مگر ہمارے بزرگوں نے انگریزوں کے آگے سر نہیں جھکایا. نریندر مودی،
ہمارے بزرگوں نے انگریزوں سے لڑا اور اس ملک کو آزاد کروایا. جوہر برادران کی قربانی کون بھول سکتا ہے؟ ایک تو اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے برطانیہ گئے، راستے میں انتقال ہو گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیت المقدس کی سرزمین ان کو عطا کی، وہیں ان کی خبر بنی. نریندر مودی، ٹیپو سلطان نے اپنی جان کو گنوا دیا مگر اپنی پیٹھ انگریزوں کو نہیں دکھائی. اور وہی ٹیپو سلطان نے ہم کو کہا تھا کہ گیڈروں کی 100 سال کی زندگی سے بہتر شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہوتی ہے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو بھول گئے، ہم نہیں بھولے. نریندر مودی، تم نے ابوالکلام آزاد کی قربانی کو نہیں سمجھا. مولانا نے کئی سال جیل میں گزارے. اس جیل میں بیٹھ کر مولانا نے قرآن کی تفسیر لکھی تھی. نہ ہم نے اپنے دین کو چھوڑا، نہ ہم نے اس وطن کو چھوڑا. نہ ہم اپنے وطن کو چھوڑیں گے، نہ ہم اپنے دین پر ہم پر چلیں گے، اس وطن کو بچائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہندوستان کا سب سے پہلا تعلیم کا، ایجوکیشن کا منسٹر مولانا ابوالکلام آزاد. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس طرح کی سوچ بھارت کے وزیر اعظم کی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہندو بہنوں کا منگل سوتر اتار کر مسلمانوں کو دے دیا جائے گا. نہیں نریندر مودی، ہم نے کبھی بھی ایسا کام نہیں کیا کہ کسی ہماری ایک ہندو بہن کا منگل سوتر چھین کر اس کو بیوہ کر دیا جائے. بتاؤ نریندر مودی، جب آپ منگل سوتر کی بات کرتے ہیں تو کیا جب کووڈ ہو رہا تھا تو 10 لاکھ سے زائد بھارت کے لوگ مر گئے؟ جو مرنے والوں میں کئی ہماری بہنوں کے شوہر تھے. بتاؤ کیا وہ بیوہ نہیں ہوئی؟ آپ نے کیا کیا ان کی جان؟ دلی میں آکسیجن نہیں دے سکے، ندیاں بھر گئی تھی لاشوں سے، کتے لاشوں کو کھا رہے تھے. یاد کرو کووڈ کے زمانے کے نظاروں کو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بھارت کے وزیر اعظم نے اس طرح کی گفتگو کی. یہ ان کو زیب نہیں دیتا. ارے یہ تو ایک چوپال پر بیٹھنے والا بھی اس طرح کی گفتگو نہیں کرتا جو بھارت کے وزیر اعظم آج کر رہے ہیں. نریندر مودی، یاد رکھو، آپ آج اس دیش کے پردھان منتری ہیں، کل نہیں رہیں گے انشاءاللہ. تو 100 سال زندہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. آیا ہے اور اسی زمین میں چلا جائے گا. اس دیش کا دیش تو رہنے والا ہے نریندر مودی. تم اور ہم چلے جائیں گے اس دنیا سے مگر بھارت تو رہے گا انشاءاللہ تعالی. مگر کس حالت میں آپ چھوڑ کر جائیں گے بھارت کو؟ دلوں کو توڑنے کا کام اس دیش کا پردھان منتری کر رہا ہے. وہ زبان استعمال کر رہے ہیں جو ہٹلر نے استعمال کیا تھا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں جو میرے بھائی ہیں، تم مجھ سے سیاسی اختلاف رکھو، کوئی بات نہیں، مگر اگر کوئی تم کو برباد کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے تو کم سے کم ہوش کے ناخن تو لو. تم اختر الایمان کی مخالفت میں ایسے لوگوں کا ساتھ دے رہے ہو جو ہم کو تباہ و برباد کرنا چاہتی ہیں. اور اسی لیے کسی شاعر نے اچھا کہا تھا، اسی لیے کسی شاعر نے اچھا کہا تھا ان نادانوں کے بارے میں کہ اپنی غفلت کی یہی حالت اگر قائم رہی، اپنی غفلت کی یہی حالت اگر قائم رہی، آئیں گے غسال کابل سے، کفن جاپان سے. آئیں گے غسال کابل سے اور کفن جاپان سے. یاد رکھو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ہمارے ہی صفوں سے اٹھ کے آئیں گے ہم کو کمزور کرنے کے لیے. کربلا کے میدان میں کون امام حسین کو شہید کیا؟ کون آل رسول پر پانی بند کیا؟ ٹیپو سلطان سے غداری کرنے والے کون؟ سراج الدولہ سے غداری کرنے والے کون؟ تو پہچانو ان لوگوں کو جو ہماری صفوں میں ہے ضرور، مگر دشمن کے لیے کام کر رہے ہیں جو ہمارے وجود کو مٹانا چاہتے ہیں. تو میری آپ سے ادباً گزارش ہے
کہ متحدہ طور پر اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال کریے. ہاں آپ بولیں گے کہ کانگریس کا بھی سانسد ہے، یہ کانگریس کے سانسد ہے مجھے معلوم، مگر آپ نے کبھی دیکھا ان کو؟ آپ نے دیکھا؟ ایمانداری سے کہیے، دیکھا آپ نے ان کو؟ کبھی آپ نے ان سے ہاتھ ملایا؟ کبھی آپ نے ان کو فون کیا؟ نمبر نہیں ہے. اب آپ کے ہونے والے سانسد کا نمبر، اختر الایمان کا نمبر ہے آپ کے پاس؟ ہے؟ تو جاوید کو جب ملاتے تو دوسرے طرف سے جواب کیا آتا؟ آپ جس نمبر کو ملا رہے ہیں وہ بھی انگیج ہے. اختر الایمان کو آپ ملاتے تو فوراً اٹھا لیتا اور اختر بولتے، بولو بھائی جان، بابو کیا ہے، بولو کیا کام ہے. آپ کو ایسا سانسد چاہیے جو آپ کے فون کو اٹھائے، جو آپ پکارے تو آپ کے درمیان میں دوڑ کر آئے. جب آپ اس سے کہیں کہ ہماری تکلیف ہے، وہ آپ کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرے. اور یہ جو کانگریس کے سانسد ہیں وہ اب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 5 سال میں 1.5 لاکھ کلومیٹر صرف کشن گنج میں چلا ہے. کیا نہیں چلا ہے؟ نہیں چلا ہے. وہ بول رہے ہیں 1.5 لاکھ کلومیٹر چلے ہیں. یعنی 5 سال میں اگر چلے ہیں تو روز 100 کلومیٹر چلنا پڑے گا ڈاکٹر جاوید صاحب کو. اچھا وہ چلے ہوں گے، مان لیے چلے، ہم مانتے ہیں، ہم شک نہیں کر رہے ہیں، چلے ہیں، چلے کوئی بات نہیں. مگر اختر الایمان کے ہمارے چلنے میں، جاوید کے چلنے میں ایک فرق ہے. ایک مقام ہے کرکری بربری، ہے نا؟ نام سنا ہے آپ نے سیمانچل میں، ہم بھی تھوڑا بہت سیمانچل کو جان چکے ہیں. تو کرکری بربری میں مہانندا ندی میں برج کی ضرورت تھی. تو وہاں کے لوگ اختر بھائی کے پاس آئے کہ وہ آ کر بولے کہ ایک بار آ جائیے. اختر بھائی کو بولا کہ آ جائیے اور ندی میں چلیے. تو اختر بھائی یہ نہیں بولے کہ ندی میں کتنا پانی ہے، کہاں تک پانی آئے گا. بولے صدر صاحب کو ہی بلا لیجئے. ہم کو بھی بلا لیے. ہم کو بولے کہ سر ندی کے پاس جانا ہے. ہم ندی کے پاس گئے. اب بولے سر جوتا اتار دیجئے، پانی میں چلنا. ہم بولے یہ کیا ہے؟ ہم بولے ٹھیک ہے، ہم کو کیا کرنا ہے. ہمارے اسلاف بھی تو جب تاریخ میں نے علماؤں کے پیروں کے پاس بیٹھ کر سنا کہ جب سعد بن عبادہ ایران میں گئے تو ندی میں طغیانی تھی، مگر اللہ کے بھروسے پہ گھوڑے اتار دیے. میں بولا بھائی ہمارے بزرگوں نے وہ کام کیا، اللہ ان کے صدقے میں ہم کو بھی کامیاب. ہم گئے، پانی میں اترے، 15 منٹ چلے. 15 منٹ ندی سے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کو پہنچ گئے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کتنے 10 دن کے اندر، ہٹیے ذرا، کتنے بالکل چند دنوں کے اندر تیجسوی نے اختر الایمان صاحب سے کہا کہ اختر بھائی اس ندی پر جو پل کا کام ہے اس کا منظوری دے چکے ہیں. اور آج آپ جا کر دیکھیے، آج آپ جا کر دیکھیے وہ برج کا کام ہو رہا ہے. تو جاوید اگر 1.5 لاکھ کلومیٹر چلے تو تیجسوی پر کوئی اثر نہیں ہوا. جاوید اگر 1.5 لاکھ کلومیٹر چلے تو نتیش پر کوئی اثر نہیں ہوا. اختر الایمان 15 منٹ پانی میں چلا تو نتیش پریشان، تیجسوی پریشان کے ستا نکل جائے گی. اور یہ اس کو بولتے ایک مرد مومن کا چلنا اور ایک کمزور کا چلنا. اب آپ سوچئے اگر اختر الایمان کو انشاءاللہ اللہ آپ کی دعاؤں سے ووٹ سے کامیاب کرے گا اور اختر الایمان کے ساتھ ہم اور آپ مل کر پورا سیمانچل چلیں گے، سیمانچل میں چکا جام کر دیں گے، تو سیمانچل سے یقیناً انصاف ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو اسی لیے آپ کو ایک طاقتور امیدوار کو ووٹ دینا ہے، کمزور کو نہیں دینا ہے. طاقتور کو دیں گے تو مودی سے مقابلہ کرے گا، بی جے پی سے مقابلہ کرے گا، وہ آپ کی عبادت گاہوں کی، آپ کی شناخت کی حفاظت کرے گا. کمزور کو دیں گے تو یاد رکھیے بزرگوں نے کیا فرمایا، کملی والے نے کیا فرمایا کہ قوی مومن بنو، طاقتور بنو. تو آپ تو محنت مزدوری کرنے میں آپ تو ماہر ہیں، آپ تو پوری دنیا آپ کی محنت کی تعریف کرتی ہے، سیمانچل کی سرزمین کی غریبوں کی. تو آپ کی محنت رائے گاہ نہیں جانا چاہیے.
تو 26 تاریخ کو ایک ایک ووٹ پتنگ چھاپ پر لگنا چاہیے. اور 10 سال سے مجلس بی جے پی کی پارلیمنٹ میں اور باہر بھی مخالفت کر رہی ہے. ٹرپل طلاق کا قانون آیا تو جاوید بولے یا اویسی بولا؟ ٹرپل طلاق کا قانون آیا جاوید نہیں بولے. سی ڈبل اے کا قانون جب پیش کیا گیا تو مودی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس قانون کو پھاڑنے والے کا نام جاوید تھا یا اویسی تھا؟ بتاؤ آپ. تو یہی آپ کو چاہیے. یہ نہیں بولنا چاہیے کہ اس کے پاس 300 ہے تم 2 کیا کر لو گے. ارے 313 1000 پر غالب آ گئے. کیوں غالب آئے؟ کیوں غالب آئے؟ کیونکہ جو لوگ خدا کی قدرت پر کامل یقین کرتے اللہ انہی کو کامیاب کرتا ہے. تو دشمن کی تعداد کو دیکھ کر جو ڈر محسوس کرے وہ جینے کا اختیار اس کو نہیں ہے. میری سوچ ہے یہ. دشمن کتنا بھی بڑا ہو، کتنی بھی اس کی تعداد ہو، وقت کا فرعون ہو، وقت کا ابو جہل ہو، وقت کا نمرود ہو، مگر یاد رکھو جیسا کہ کسی شاعر نے اچھا کہا تھا کہ اندھیرا چیر کر نور آئے گا. اندھیرا چیر کر نور آئے گا. تو ہے فرعون تو موسیٰ بھی آئے گا. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ 26 تاریخ کو اپنا ایک ایک ووٹ پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر دیجئے. اور یہ جو جے ڈی یو کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کا نام ماسٹر مجاہد. ان کا ماسٹر کون ہے؟ ان کا ماسٹر کون ہے؟ تو ان ماسٹر کو ووٹ دینا کا مطلب یہ ہے کہ مودی کو ووٹ دے رہے ہیں. آپ مودی کو ووٹ دینا چاہیں گے؟ جو آپ کو گھسپیٹی بولتا ہے اس کو ووٹ دیں گے آپ؟ جو کہہ رہا ہے کہ ہمارا آرکشن چھین لے گا کلیا برادری کا، سرجا پوری کا، آپ کیا ماسٹر کو ووٹ دیں گے؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج آپ یہ کہہ دیا مگر ایک بار ہاتھ اٹھا کر بتا دیجئے کہ 26 تاریخ کو صرف پتنگ چھاپ پر بٹن دبے گا. دبے گا نا پتنگ چھاپ پر؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور ہماری بات کو اپنے دوست احباب تک پہنچائیے. یہ بہت مشکل کام ہے میرے لیے، اختر الایمان کے لیے پورا کشن گنج کے ہر مقام پر ہم پہنچ سکیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری محبت کو، اس پیغام کو آپ کے دلوں میں ڈال دیا اور اس پر آپ عمل کر سکیں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزوں نوجوانوں، آپ لوگوں نے دھند کی تپش میں اتنی برداشت کی ہے کہ آپ کے اس قربانی کے لیے آپ کو اپنے آپ کو ہم کو کامیاب ہونے کا موقع دے.